وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، کہ دنیا کی زندگی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائیں۔ کیا آزمائیں؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے تو دنیا میں بہت سارے امتحان کے اسباب رکھے گئے ہیں، سبب رکھے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتا ہے۔ اور وہ جو بہت ساری چیزیں ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان میں سے اہم ترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس میں کچھ چیزوں کے اندر رغبتیں رکھی ہیں جن کو ہم خواہشات کہتے ہیں، آرزویں، تمنائیں، لالچ، طلب ہماری نفس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو نفس کے تقاضے ہیں، نفس کی طلب ہے، نفس کی لالچ ہے، ڈیزائرز جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ڈیزائرز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ جنت میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ جو شخص اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھ لے گا، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں شہوات، اردو میں شہوات ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں جب شہوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کی چاہتوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ڈیزائرز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا سیکھ جائے گا اور ان خواہشات کی وجہ سے اللہ کے طے کی ہوئی لائن کو کراس نہیں کرے گا، اللہ کے طے کیے ہوئے حلال دائرے کے اندر رہے گا، وہی بندہ جنت میں جائے گا۔ خواہشات ہمارے دلوں میں، ہماری نفس میں بہت ساری چیزوں کی خواہش رکھی گئی ہے، مال کی خواہش رکھی گئی ہے، لذیذ کھانوں کی خواہش رکھی گئی ہے، اونچے مکانوں کی خواہش رکھی گئی ہے، اچھی سواریوں کی خواہش رکھی گئی ہے، خوب زیادہ سونے اور چاندی کی خواہش رکھی گئی ہے، عورت کے دل میں مرد کے لیے خواہش رکھ دی گئی، مرد کے دل میں عورت کے لیے خواہش رکھ دی گئی۔ خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ جو بندہ کھول دو بیٹا اس کو کھول دو، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ جو بندہ ان خواہشات کو کنٹرول میں کر لے جائے گا وہی بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب قرار پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو بندہ ان خواہشات کو کنٹرول میں کرنا سیکھ جائے گا وہی بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص خاف مقام ربه، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا۔ ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ زندگی کا جو سب سے اہم ترین واقعہ پیش آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ ایک دن ہم میں سے ہر کسی کو تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اکیلا، کوئی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ۔
ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ جب مجھے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے اس وقت اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، تو وہ ڈرا ہوا رہتا ہے. کہا اما من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو چاہتوں سے روک لیا. نفس جانور ہے، آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے وہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر پورا کھیت چر جائے گا. ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے؟ اس نفس پہ لگام ڈال کر کے رکھتا ہے، تقوی کی لگام ڈال کر کے رکھتا ہے، اس کو حلال کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتا. نہى النفس عن الهوى، نفس تو خواہشات کی اسیر ہے، نفس تو ڈیزائرز کی غلام ہے. اس کا بیلٹ آپ کھول دیں گے یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گی، وہ کہیں پر بھی جائے گی. اس لیے ایمان والے بندے کو قدم قدم پر اپنی نفس کو کنٹرول میں کرنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے، آرزوؤں کو قربان کرنا پڑتا ہے، چاہتوں کے گلے پر چھری چلانی پڑتی ہے. تب ایسا شخص جو اپنی چاہتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری چلانا سیکھ جائے وہی کامیاب ہے اللہ کے یہاں پر. ہر طرح کی چاہت ہے، نفس راحتوں کی چاہت رکھتا ہے، آرام کی چاہت رکھتا ہے. فجر کے وقت ٹھنڈی کے موسم میں مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نفس بستر گرم نرم بستر چھوڑ کر کے ٹھنڈی کے موسم میں وضو بنا کر کے مسجد میں جانا نفس کو پسند نہیں ہے. نفس آرام چاہتا ہے، نفس نیند کی خواہش رکھتا ہے. لیکن جس کو جنت جانا ہے اس کو اس نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلانی پڑتی ہے، اس کے آرزوؤں پر پانی ڈالنا پڑتا ہے. وہ اٹھتا ہے اپنی نفس کو قربان کر کے، اپنی راتوں کو قربان کر کے دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے. نہى النفس عن الهوى، جو ان چاہتوں کو کنٹرول کرنا سیکھ گیا وہی جنت میں جائے گا. جو اپنی چاہتوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ بس یہ دیکھتا ہے مجھے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، وہ یہ دیکھتا ہے نفس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے کیا فرمایا؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنی چاہتوں کو معبود بنا لیا ہے. چاہتوں کو معبود بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی کوئی نفس کو اس کی کوئی مورتی بنا کر کے اس کی پوجا نہیں کرتا، یا نفس کے آگے کوئی سجدہ نہیں کرنا ہوتا ہے. نفس کو معبود بنانے کا مطلب اللہ کے بجائے نفس کی اطاعت کرنا، یہ نفس کو معبود بنانا ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، آپ نے دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی نفس کو بنا کر کے رکھا ہے. ہاں، تو جو نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے حضور میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اللہ نے فجور بھی اس کے ڈال دیے، نافرمانیاں بھی ڈال دی ہیں، اور تقویٰ بھی ڈال دیا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تو جو اس نفس کو پاک کر لے گیا وہ کامیاب ہے. آرزویں تمنائیں کنٹرول کر کے اس کو گندگی کی طرف نہیں جانے دیا، اس کو صاف رکھا اپنی چاہتوں کو، وہ کامیاب ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اس کو بگاڑ لیا، برا کر دیا، وہ ناکام و نامراد ہے. تو نفس کی چاہتیں، اللہ تعالیٰ نے نفس میں چاہتیں رکھی ہیں. یہ چاہتیں کیا ہیں؟ یہ ہمارا امتحان ہے. اللہ کی اطاعت میں اس کو بند کر کے رکھنا یہ سب سے بڑا امتحان ہے. اور یہ چاہتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری چاہتیں، لیکن ان چاہتوں میں شدید ترین چاہت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ مرد کے دل میں عورت کے لیے چاہت، اور عورت کے دل میں مرد کے لیے چاہت ہے. اللہ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے مردوں کے دل میں عورتوں کے لیے، اور عورتوں کے دلوں میں مردوں کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمارا دین ان چاہتوں پر پابندی نہیں لگاتا، اس کو تقوی کے خلاف نہیں سمجھتا ہے. ہمارا دین الحمدللہ وہ دین ہے جس نے اجازت دی ہے کہ بھائی ان چاہتوں کو حلال دائرے میں آپ پورا کریے. یہ جو چاہت ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شدید ترین انسان کی فطرت میں خواہشات رکھی ہیں، مرد کے دل میں عورت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام. سورہ نساء کی شروع میں ہی اللہ نے ان چیزوں کا بیان کیا ہے جن کی چاہت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. بہت ساری چیزیں ہاں، لیکن سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان کیا؟ النساء، عورتوں کی چاہت. ہاں، والبنین، پھر اولاد کی خواہش، اور پھر سونے چاندوں کے ڈھیر کی خواہش، پھر بڑے بڑے جو ہے گھوڑوں کی اور سواریوں کی خواہش، اور کھیتی کی خواہش، بڑے محلات کی خواہش، بہت ساری چیزیں بیان کی. سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ عورت کی چاہت اللہ نے رکھی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. اور ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطرت کو پورا کرنے کی اس کو اجازت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی چاہت رکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کی اجازت دی ہے، شادی پر ابھارا ہے. شادی ہمارے دین میں شادی کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے دین میں شادی کیا ہے؟ نیکی ہے، عبادت ہے. ہمارے دین میں بیوی کو رکھنا تقوی کے خلاف نہیں ہے. بیوی کو رکھنا، اس کو سنبھالنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، اس پر ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تم کو اجر دیتا ہے. ہاں، حتیٰ کہ جو انٹیمیسی، ایک جسمانی تعلقات بنتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حرام کی طرف جاتے تو گناہ ملتا نا. صحابہ نے کہا تو کافی، تم نے حلال کا اختیار کیا، اس کا تم کو ثواب بھی ملے گا. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ہمارے دین میں بال برہمچاری ٹائپ کا تصور نہیں ہے کہ بھئی اللہ کا نیک بندہ بننا ہے تو شادی مت کرو، جوگی بن جاؤ، سنیاس لے لو، جنگلوں میں چلے جاؤ، عبادت خانوں میں اپنے آپ کو بند کر لو، سب وہیں اللہ اللہ کرتے رہو تو بہت نیک ہو. ہمارے دین میں اس کا تصور نہیں ہے. ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ آپ شادی کریے، شادی کرنے سے بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے فقط اس کا آدھا ایمان جو ہے نا شادی سے مکمل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو لگا شادی نہیں کرتے، صرف اللہ اللہ کرتے رہیں گے، بیوی بچوں کا ٹینشن نہیں رہے گا. اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، فرمایا کہ مجھ سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے شادی کی. اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت چھوڑ دے وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے. ہمارے دین کا یہ حسن ہے کہ ہمارے دین میں تجرد نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، جوگی پنا نہیں ہے، سنیاس لے لینا نہیں ہے. ہمارے دین میں تو یہ حضرت ابن عباس نے غالباً ایک نوجوان کو دیکھا تو کہا اتزوجت، تم نے شادی کر لی ہے؟ کہا نہیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ شادی کر لو، نکاح کر لو، کیونکہ ان خیرکم اکثرکم نساء، جو تم میں سب سے اچھا تھا اس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں. کون؟ ہاں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو تم میں سب سے بہتر تھا اس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں. یہ ہمارے دین کا حسن ہے الحمدللہ کہ ہمارے دین نے، اور دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں نا، پنڈت بننا ہے اس کو بال برہمچاری ہونا چاہیے، اس کی فیملی نہیں ہونی چاہیے، بچے نہیں ہونے چاہیے. پادری بننا ہے اس کو فیملی سے کٹ جانا چاہیے، وہ گرجا گھر میں ہی رہے گا، اس کی بیوی نہیں ہوں گے، اس کے بچے نہیں ہوں گے. ننز بننا ہے اس کو شادی نہیں کرنی ہے. ہاں، بھکشو بننا ہے تو اس کو شادی نہیں کرے گا، وہ فیملی سے کٹ جائے گا. ہمارے دین میں الحمدللہ تقویٰ کا یہ تصور نہیں ہے. ہمارے دین میں بیوی آنے سے بندے کا روحانی درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. بیوی اللہ سے دور نہیں کرتی بندے کو، بیوی اللہ سے قریب کرتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے تعینک علی امر دینک، بہترین بیوی وہ ہے جو تمہارے دین اور دنیا کے معاملے میں تمہاری مدد کرتی ہے. تو پہلی بات یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتیں جو ہے نا، ہم مردوں کے دل میں عورتوں کے لیے اور عورتوں کے دل میں مردوں کے لیے، یہ چاہت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ڈیزائرز اللہ تعالیٰ نے رکھے. اللہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ڈیزائرز ہم نے رکھے ہیں، ہم نے انسان کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے. کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اللہ نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے سکون کا سبب ہیں، تمہارے لیے راحت ہے، تمہارے لیے اطمینان ہے. بندہ کا یعنی اس لیے بعض علماء نے یہ کہا نا کہ کنوارے آدمی کی زندگی جو ہے نا اس پتے کی طرح ہوتی ہے جو چٹیل میدان میں
پڑا ہوا ہو، سوکھا پتا، کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہوائیں جس رخ پر بہتی ہیں اسی رخ پر بہتا رہتا ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی آگے جا رہا ہے، کبھی پیچھے جا رہا ہے، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کنوارا آدمی ایسے ہی ہوتا ہے نا، فٹ بال کی طرح، ہاں، کوئی ادھر مار کے بھگا رہا ہے، کوئی ادھر مار کے بھگا رہا ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اس کا۔ بیوی جب آتی ہے تو زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اطمینان۔ اس لیے گھر کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مسکن۔ مسکن کا مطلب ٹھہرنے کی جگہ، اسی سے سکون بنائے۔ ہاں، بیوی آنے کے بعد ہاں مکان جو ہے نا وہ گھر کب بنتا ہے؟ جب بیوی آتی ہے۔ غالباً بشیر بدر کا شعر ہے نا، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ مکان مطلب خالی گھر، ہاں، خالی جگہ، کوئی ایک بنایا ہوا ہے مکان، اور جب اس میں بیوی آتی ہے تو وہ گھر بن جاتا ہے، فیملی بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے دین کی بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا دین جو ہماری فطری ضرورت ہے اس فطری ضرورت سے روکتا نہیں، اس پر پابندی نہیں لگاتا، نہ اس سے بچنے کو کوئی تقوی کا معیار سمجھا گیا کہ کوئی تقوی ہے اگر آدمی شادی نہ کرے، بچے پیدا نہ کرے، فیملی سے دور ہو جائے، یہ کوئی تقوی ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ نکاح کو بنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کبھی اور گفتگو کریں گے کنواروں کے حوالے سے۔ تو یہ ڈیزائرز اللہ تعالیٰ نے رکھے، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جو تم ایک اٹریکشن محسوس کرتے ہو، دونوں جینڈرز آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو اٹریکشن محسوس کرتے ہیں، یہ اٹریکشن ون آف دا سائنس، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن یہی چاہتے اگر ان سے حلال کی لگام ہٹا دی جائے، ان پر کنٹرول چھوڑ دیا جائے اور یہ حلال حرام کا فرق کرنا بھول جائیں تو یہ چاہتے بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر چاہے وہ مرد کی چاہت ہو چاہے عورت کی چاہت ہو، اگر وہ حلال حرام کا فرق نہیں کر رہا، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے کوئی فتنہ مردوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں چھوڑا جتنا بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورتیں۔ عورت مرد کے لیے فتنہ ہے، اگر وہ حلال رخ پر نہیں ہے، ایک عورت اور ایک مرد کے تعلقات حلال دائرے میں نہیں ہے، اللہ نے فرمایا مرد کے لیے دنیا میں عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت ہری بھری سرسبز و شاداب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تم کو کنٹرول، تمہارے کنٹرول میں دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا دنیا، آزاد کر دے گا دنیا کے اندر۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کو اللہ نے آزادی دے دی ہے دنیا کے اندر، تم اس آزادی کا استعمال کیسے کرتے ہو، کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچنا، دنیا کی آرزوؤں کا غلام مت بن جانا، اپنی نفس کو اپنا معبود مت بنا لینا، اور خاص طور پہ کیا فرمایا وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے بچنا۔ حالانکہ دنیا میں عورتیں شامل ہیں نا، پر عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، ہاں، عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاتَّقُوا النِّسَاء، خاص طور پہ عورتوں کے فتنوں سے بچنا۔ عورت کا فتنہ اتنا شدید فتنہ ہے، ہاں، کہ اللہ کے نبی نے اس کو ایک الگ سے مینشن کیا، دنیا کے فتنے میں وہ بھی شامل تھی پر اس کو ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورت کے فتنوں سے بچنا۔ تو انسان اگر یہ اپنے اس کے ڈیزائر جو ہوتے ہیں اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو پھر حلال و حرام کا فرق بھول جاتا ہے، تو پھر وہ جہنم کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ عورت کا بھی ہے، عورت کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے چاہتیں رکھی ہیں، آرزویں رکھی ہیں، تمنائیں رکھی ہیں، لیکن اگر ان تمناؤں کو وہ کنٹرول نہیں کر پائے تو یہ تمنائیں کیا کرتی ہیں، اس کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں۔ اس لیے تو عورت کو صرف 4 کام اللہ کے رسول نے بتایا، 4 کام کرنا ہے جنت میں جانا ہے۔ فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا، کوئی بھی عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھ لے، اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، یہ 4 کام اگر کر لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آزادی دے دے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ آپ سوچیے عورت کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کتنی قیمتی چیز ہے، ہاں، کہ اگر اپنی عزت کی حفاظت کر لے جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ آزادی دے دے گا، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا داخل ہو جاؤ۔ کتنا اہم ترین ہے دنیا میں رہ کر کے اپنی عزت کی حفاظت کرنا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ لیکن شیطان تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ ہم کو جہنم میں لے کر کے جائے۔ شیطان نے کیا کیا ہے، یہ جو ایک حرام خواہشات ہیں، آرزویں،
ناجائز تعلقات، اس کو کیا کیا؟ ایک بڑا خوبصورت سا عنوان دے دیا. ہاں کیا عنوان ہے وہ؟ عشق، محبت، لو. ہاں شیطان ہمیشہ سے کیا کرتا ہے کہ گندی چیزوں کو اٹریکٹیو بناتا ہے، اور اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا عنوان تبدیل کر دیتا ہے. پیکیجنگ شیطان جو ہے نا، اس سے پہلے بھی درس میں بات آئی کہ شیطان گناہوں کی پیکیجنگ بہت اچھی کرتا ہے. یہ اس کی مارکیٹنگ کی ٹرک ہے کہ بھائی گندی چیز ہے، گندی چیز کو اچھا نام دے دو، خوبصورت ٹائٹل دے دو، ٹائٹل چینج کر دیتا ہے وہ. حضرت آدم کے قصے میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں درخت کے قریب تم کو نہیں جانا، اس کا پھل اگر کھا لو گے تو کیا ہوگا؟ ہاں جہاں جنت سے نکال دیے جاؤ گے. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا. اب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو اٹریکٹ کرنا تھا اس پیڑ کی طرف، تو کیا کیا؟ سب سے پہلے پیڑ کو نام بڑا خوبصورت سا دے دیا. کیا کہا؟ الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. شیطان نے کہا میں تم کو بتاؤں شجرۃ الخلد کون سا ہے؟ شجرۃ الخلد بڑا پیارا نام ہے. خلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایٹرنیٹی. ہاں تو شجرۃ الخلد، دا ٹری آف ایٹرنیٹی، ہمیشگی والا پیڑ. اتنا خوبصورت نام دے دیا. شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے، گناہوں کو ٹائٹل اچھا لگا دو گناہوں پر. ہاں گناہوں پر ٹائٹل اچھا لگا دو. ایک آدمی بہت بےمانی کرتا ہے نا کاروبار میں، اس کو بولے کہ بہت ہوشیار ہے. ہمارے یہاں بےمانی کا نام ہوشیاری ہے. ہاں ہمارے یہاں کوئی آدمی جھوٹ اور مکاری میں بہت ماہر ہو تو بولیں گے بڑا ڈپلومیٹک آدمی ہے. جھوٹ بولنے والوں کو کہا جاتا ہے اس کے اندر ڈپلومیسی بہت اچھی ہے. بے حیائی کو ہمارے یہاں پر کانفیڈینس کا نام دیا جاتا ہے. ہاں کوئی لڑکی اگر اپنے کپڑے ادھورے پہن کر کے پرفارمنس کرتے اسٹیج پہ، بولیں گے ارے اس کے اندر بڑا کانفیڈینس ہے. ہاں ویڈیو بنا رہی ہے رسی اور جو ہے وہ وائر پہن کر کے، تو بولیں گے بڑا کانفیڈینس ہے اس کے اندر. اور کوئی بیچاری لڑکی اگر حیا میں رہ رہی ہے، پردے میں رہ رہی ہے، بولیں گے بہت دقیانوسی اور جو ہے وہ پرانے خیالات کی آرتھوڈاکس ٹائپ لڑکی ہے. شیطان یہ کرتا ہے کہ گناہوں کو حسین عنوان دے دیتا ہے. تو شیطان نے یہ جو ایک گناہ ہے، زنا کا گناہ، خبیث ذلیل گناہ، گندی چیز، ناجائز تعلقات، اس کو کتنا خوبصورت عنوان دے دیا ہے. اس کو عنوان دے دیا لو کا، ریلیشن کا. ہاں یعنی ہمارے گندا سا لفظ جو کہا جاتا تھا رکھیل کسی زمانے میں جس کو کہا جاتا تھا، اس کو گرل فرینڈ کا نام دے دیا، اس کو لیو ان ریلیشن کا نام دے دیا. وہ تو ریلیشن ہی نہیں سرے سے. بھائی ریلیشن کس کو کہتے ہیں؟ ریلیشن کہتے ہیں جس کا ایک سماج میں، شریعت میں اور قانون میں ایک اسٹیٹس ہو. ریلیشن میں دو طرفہ حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا. کوئی بھی ریلیشن ہوتا ہے تو ریلیشن کا مطلب کیا ہے؟ دو لوگ ریلیشن میں، مطلب دونوں کی ایک دوسرے کے تئیں کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہے ایک دوسرے کے تئیں آپ کو کرنا ہے. اب یہ لیو ان ریلیشن کون سا؟ یہ ریلیشن ہے جہاں نہ کسی کوئی حقوق، جس کی نہ کوئی سماجی حیثیت، نہ قانونی حیثیت، نہ دینی حیثیت. بھائی ریلیشن کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں نا. سماج اس کو ریکگنائز کرتا ہے، شریعت اس کو ریکگنائز کرتی ہے، اور جو ہے وہ قانون اس کو ریکگنائز کرتا ہے، دستور ملک کا ریکگنائز کرتا ہے. یہ لیو ان ریلیشن کون سی ریلیشن ہے؟ ہاں یہ نہ سماج میں قبول، نہ شریعت میں قبول، نہ ملک کے دستور میں قبول، تو یہ ریلیشن کیسے ہو گیا؟ بس شیطان کیا کرتا ہے؟ اس نے ایک بڑا حسین سا عنوان دے دیا ہے، بھائی یہ تو محبت ہے، یہ تو الفت ہے، یہ تو چاہت ہے، یہ تو عشق ہے. ہاں اتنا حسین عنوان دے دیا. اور اتنا اپنی اسٹریٹجی میں، شیطان اپنی اسٹریٹجی میں اور اس گناہ کو قابل قبول بنانے میں اتنا کامیاب ہے کہ آج معاشرہ جو ہے وہ جو گندی سی چیز تھی، کسی سے شادی کے باہر ناجائز تعلق، پری میرج تعلق یا ایکسٹرا میریٹل تعلق، اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا کہ ہم بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی جو ہے نا وہ اس کو نہیں شرماتے بیان کرتے ہوئے. ہاں عام ہے کہ بھئی ان سے ریلیشن ہے، وہ فلاں کے ساتھ لیو ان میں ہے، یہ فلاں کے ساتھ لیو ان میں ہے، شادی ہو رہی ہے 3 مہینے بعد بچے ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، شادی سے پہلے اناؤنسمنٹ ہو جا رہے ہو. کیا رونالڈو کیا نام ہے وہ فٹ بالر کا، 5 بچے ہو گئے تو وہ بول رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اب شادی کر لینی چاہیے. تو شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے اس حرام تعلق کو ایکسیپٹیبل بنا دیا معاشرے کے اندر. یہ کبھی نہیں تھی. ہر معاشرے کے اندر زنا کا جو تعلق تھا نا، اس کو گناہ تصور کیا جاتا تھا، ایکسیپٹیبل سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اب شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے اس کو قابل مقبول بنا دیا، قابل قبول ہو گیا. یہ معاشرہ سوسائٹی کے نارمز میں شامل ہو گیا یہ. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے.
آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زنا کرنے والے زنا کرتے تھے، پر کون لوگ ہوتے تھے؟ عام طور پہ جو بیچاری مجبور لونڈیاں ہوتی تھیں ان سے زنا کروایا جاتا تھا. جو ابو سفیان کی بیوی ہے ہند، فتح مکہ کے موقع پہ جب اللہ کے نبی نے اسلام اور سب کا بیعت لی اسلام پر، تو انہوں نے بھی بیعت کی. تو عورتوں سے اللہ کے نبی بیعتوں میں ایک بیعت لے لیتے تھے ولا یزنین، کہ وہ زنا نہیں کریں گی. تو جب اللہ کے رسول نے بیعت لی تو ابو سفیان نے کہا اتزنی الحرہ، کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ تصور ہی میں نہیں تھا معاشرے کے کہ آزاد عورت زنا کرے گا. آزاد عورت کیسے زنا کر سکتی ہے؟ ہاں، اب ہمارے معاشرے میں زنا اتنا نارمل چیز ہو گئی ہے، دیندار گھرانوں کی دیندار لڑکیاں محفوظ نہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک دیندار لڑکی 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، کبھی کبھی تو تہجد بھی پڑھتی ہے، اور وہ اس گناہ میں ملوث ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے. لڑکا دیندار ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن اس فتنے سے نہیں بچا ہوا ہے. شیطان کسی بھی راستے سے آتا ہے. بھائی لڑکے تو آ کر کے بولتے ہیں ارے مجھ کو تو فجر میں تہجد میں بھی وہی جگاتی ہے، اسی کی وجہ سے میں نے داڑھی رکھ لی ہے، اسی کی وجہ سے میں نمازیں پڑھنے لگا ہوں. شیطان کسی بھی راستے سے آ کر کے بہکاتا ہے. اس کو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کو ہمارے معاشرے نے، شیطان نے اتنا قابل قبول بنا دیا کہ دیندار لڑکی اس گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے سمجھتی نہیں کہ وہ کس کیچڑ میں پیر رکھ رہی ہے. یہ گندا تعلق ہے. شادی سے پہلے کا کسی بھی طرح کا تعلق، چاہے جذباتی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے زبانی ہو، یہ ناجائز تعلق ہے، یہ گندا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. زبان بھی زنا کرتا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے. تو یہ آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کتنا عام ہو گیا. خاص طور پہ ہماری وہ نسل جو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، یعنی اس دور میں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. وہ یعنی اسکول کی بات کر رہا ہوں میں، چلو کالج یونیورسٹی جانے تو اسکول میں 8 میں 9 میں 10 میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور ویلنٹائن میں بھی اچھے سے موج بھی نہیں آئی ہے. ویلنٹائن میں وہ لے کے پہنچا ہوا ہے دکان پر گلاب خریدنے کے لیے، ہاں موچ نہیں آئی ہے اچھے سے، ابھی داڑھی بال نہیں آئے. ابھی وہ بیچ میں ایک ویڈیو چل رہا تھا نا، کسی فلم کا کلپ ایک چل رہی تھی، وہ کوئی اسکول ہی کا سین دکھایا گیا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ آنکھیں مٹکا رہی ہے اپنی. یعنی جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ ہماری تعلیمی ادارے زنا کے اڈے بن گئے. ہمارے جو کارپوریٹ کلچر میں آفیسز یہ زنا کے اڈے بن گئے، یونیورسٹیز اور کالجز زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اور مسلم سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے کے اندر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایسا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کبھی. بھائی مسلمان باپ، مسلمان ماں، مسلمان بھائی، مسلمان بہن بیٹھے ہوئے آرام سے گھر میں، ٹی وی پہ فلم چل رہی ہے، کوئی سیریل چل رہا ہے، کیا دکھا رہے ہیں؟ رومانس، رومانٹک فلم، کوئی رومانٹک سیریل. بھائی یہ ہماری سوسائٹی میں رومانس جب کہا جاتا ہے تو میاں بیوی کا تعلق تو رومانس مانا ہی نہیں جاتا ہے. جب بھی رومانس کی بات ہوتی ہے تو اس سے یہ ناجائز تعلق کی مراد ہوتا ہے. اب وہ ساری رومانٹک فلمیں دکھا رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے اپنی بچیوں کو. تھیوری تو ساری ہم نے گھر میں اپنی بچیوں کو کرا دی ہے، پھر وہ پریکٹیکل کریں گی نا. ہاں ہم تھیوری گھر میں کراتے ہیں اپنی بچیوں کو، دکھا رہے ہیں فلمیں، سیریلز دکھا رہے ہیں، وہ موبائل میں بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے رومانٹک فلمیں، تو پھر جا کے باہر پریکٹیکل کرے گی نا. شرم نہیں آ رہی ہے باپ کو؟ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے رومانٹک فلمیں دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، عورتیں جسم ہلا رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ساتھ میں جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے. بیٹا باپ، بھائی بیٹا جوان، باپ بہن، بیٹی جوان، بہن جوان، بھائی جوان، آپس میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. اس کے اثرات پھر معاشرے میں دکھائی دے رہے ہیں نا، اس کے اثرات معاشرے میں دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو عشق کا ایک حسین سا عنوان دے دیا گیا، لو کا ایک حسین سا عنوان دے دیا گیا. یہ پیکیجنگ اتنی خوبصورت کر دی گئی، ہارٹ واٹ لگا کر کے اس میں پتہ نہیں کیا تیر ویر مار کر کے نا، خوبصورت سا ایک پیکیجنگ اس کی لو کے نام پہ کی گئی ہے. اور اس پیکیجنگ کو جب آپ کھولتے ہیں تو اندر گندگی ہے، وہ گندگی، وہ خباثت ہے، وہ نجاست ہے، وہ ذلت ہے، وہ زنا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زنا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ زنا کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا خبیث لوگ ہیں. یہ زنا کرنے والا مرد خبیث ہے، یہ زنا کرنے والی عورت خبیث ہے. خبیث کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، ہم اس کو محبت کا نام دیتے ہیں. اور خاص طور پہ مسلمان لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے، بھائی مسلمان لڑکی
مسلمان لڑکی تو بڑی باحیا اور عفت والی اور پرہیزگار ہوتی ہے، وہ ان گندگیوں میں پڑ جائے، جس کی رول ماڈل حضرت فاطمہ جیسی خاتون ہے. ہاں، حضرت فاطمہ کیا ہی ان کا مطلب ان کی شخصیت، ان کا کردار کتنا خوبصورت ہے. ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حضرت فاطمہ بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسماء، مدینہ میں یہ جو جنازہ لے جانے کا طریقہ ہے قبرستان تک عورتوں کا، یہ مجھے پسند نہیں ہے. کہا کیوں نہیں پسند ہے؟ کہا دیکھو، عورت کو کفن پہنایا جاتا ہے اور کفن پہنا کر کے چارپائی پر لٹا دیا جاتا ہے اور اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے، اوپر سے چادر ڈال دی جاتی ہے. پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کفن ہوتا تھا تو تابوت نہیں ہوتے تھے، چارپائی پر میت کو لٹا کر کے، اور اس کے بعد اگر عورت ہوتی تو چادر ڈالی جاتی تھی، مرد ہوتا تو چادر بھی ڈالی جاتی تھی. تو کہا دیکھو چادر ڈال دیا جاتی ہے اور لے کر کے جایا جاتا ہے میت کو. تو چادر گرچہ ڈال دی گئی ہے لیکن چادر سے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ تو نہیں چھپتی نا، جسم چھپ جاتا ہے. پر اگر کوئی عورت دبلی پتلی ہے یا موٹی ہے یا ناٹے قد کی ہے یا اونچے قد کی ہے تو وہ تو دکھائی دیتا ہے نا. اور کیونکہ جنازے کو بلند کیا جاتا ہے تو سارے لوگوں کی نظر جنازے پر ہوتی ہے. تو کہا مجھے یہ طریقہ نہیں پسند. اللہ اکبر، حیا کا عالم دیکھیے. ہاں، حیا کا عالم دیکھیے. زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد ٹینشن میں ہے کہ میرا جنازہ بھی ایسے لے جایا جائے گا اور سارے لوگ دیکھیں گے تو گرچہ جسم چھپا ہوا ہے لیکن جو ایک بناوٹ ہے جسم کی، جو فگر ہے وہ تو ظاہر رہے گا نا. تو حضرت اسماء سے کہتی ہے مجھے بڑا فکر ہے کہ میرا جنازہ ایسے لے جایا جائے گا، مجھے پسند نہیں ہے یہ چیز کہ میرا جنازہ ایسے لے جایا جائے. تو حضرت اسماء نے کہا میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جو میں نے حبشہ میں دیکھا تھا، کہ حبشہ میں لڑکیوں کا، عورتوں کا جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو جنازے کے اوپر کھجور کے پتے رکھ دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد چادر رکھ دی جاتی ہے. تو ان کھجور کے پتوں کی وجہ سے جسم کی بناوٹ ظاہر نہیں ہوتی، کھجور کے پتوں کی وجہ سے. تو حضرت فاطمہ کو یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ کہا اسماء میرا انتقال ہو تو میرے جنازہ تم ہی تیار کرنا، اسی طریقے پہ تیار کرنا. اتنی باحیا ہوتی ایک مسلمان عورت. ہاں، اتنی باحیا ہوتی ایک مسلمان عورت. آپ کے رول ماڈل کون ہے؟ آپ خاتون ہیں، آپ کی رول ماڈل حضرت مریم ہے. جب حضرت جبرائیل آئے، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. انسان بن کر کے آئے نا حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس. تو کیا کہا حضرت مریم نے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بھائی حضرت جبرائیل کوئی بدصورت مرد تو بن کے نہیں آئے ہوں گے نا، جبرائیل تو ویسے خوبصورت ہے، خوبصورت انسان کی شکل میں آئے ہوں گے. پر فوراً کیا کہہ رہی ہے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. باہر نکل جاؤ یہاں سے، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تھوڑا بھی تقویٰ تمہارے اندر ہے میرے قریب نہیں آنا، دور ہو جاؤ مجھ سے. پہلے سمجھی کہ انسان ہے. ہاں، پھر جبرائیل نے بتایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. میں کوئی انسان نہیں ہوں، تمہارے رب کا فرشتہ ہوں اور ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے، ایک بچہ دینے کے لیے تم کو آیا ہوں. یہ ایک مسلمان عورت ڈر جائے، وہ اس کا تصور میں بھی کہیں نہ غیر نہ محرم مرد نہیں آنا چاہیے. وہ تو ایک دم سیف، جیسے ایک مخلص عورت اپنے شوہر کی وفادار اور اپنی عزت کو سنبھال کر کے خزانے کی طرح رکھنے والی، اپنے شوہر کے انتظار کرنے والی، وہ ایک مسلمان عورت کا کریکٹر ہونا چاہیے. پر برا ہو ہمارے اس سماج کی میڈیا سسٹم کا، ہمارے اس سماج کے تانے بانے کا، کہ اس کو، اس زنا جیسا کبھی چیز کو، گندی چیز کو عشق کا خوبصورت عنوان دے دیا گیا ہے. ہماری بچیاں اس میں ملوث، ہمارے بچے اس میں ملوث. ہاں، حتیٰ کہ بہت ساری صورتحال میں شادی شدہ مرد اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، شادی شدہ عورتیں اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہی ہیں. اور وہ اس حد تک کے بعد مرتبہ چلا جا رہا ہے مسئلہ کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے زندگی بھر بلکہ خاندانوں کی عزت پر دھبا لگا کر کے بھاگ جا رہی کسی ساتھ. ہاں، انسان عزت جمع کرنے کے لیے نسلیں کام کرتی ہیں. انسان کی عزت اپنی عزت نہیں ہوتی، اس کے باپ دادا کی محنتوں کے اور اس کے محنتوں کے نتیجے میں آدمی کے خاندان کی عزت بنتی ہے. اور 4 دن کے عشق میں وہ بیٹی جو ہے نا باپ کی عزت پر لات مار کر کے بھاگ جا رہی ہے، بعض مرتبہ تو کسی کافر کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے. تو یہ مسئلہ ہے. میں آج کے درس میں نے مسئلہ رکھا ہے، اس پر مجھے اور بھی بات کرنی ہے. وقت میرا ختم ہو گیا ہے، تو اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور کچھ گفتگو کروں گا، خاص طور پہ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی قوم کی بیٹیوں سے کچھ گزارشات میں رکھوں گا، پھر اپنے بھائیوں سے کچھ گزارشات میں رکھوں گا. اور
ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس زنا کی اور عشق کے نام پر جو ایک خباثت ہمارے معاشرے میں انڈیل دی گئی ہے، ڈالی جا رہی ہے، پروسی جا رہی ہے، فلموں کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کو دھکیلا جا رہا ہے اس گندگی کے اندر، اس سے بچانے کے لیے ہماری بہنیں کیا کر سکتی ہیں اپنے آپ کو، ہمارے بھائی کیا کر سکتے ہیں، پھر جو ہماری سوسائٹی کا ایک ذمہ دار طبقہ ہے والدین کی صورت میں، وہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس سوسائٹی کو اس گندگی سے پاک رکھنے کے لیے، اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اگلے درس میں کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی دیدار پر آج گفتگو کرنی تھی، لیکن میں ذرا مصروفیت کی وجہ سے ذہن نہیں میرا بن پایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو پروگراموں کے بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جو موضوع اس کو کور کروں گا۔ اگلے موضوع میں کچھ اور باتیں اس سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ اللہ تعالیٰ بنانے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔